سستی کی سزا۔ یوں تو احمد بہت ہی پیارا بچہ تھا، مگر کاہلی اس کی عادت تھی۔ وہ محنت سے جی چراتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز اسے بغیر محنت کے مل جائے۔ احمد ذہین ہونے کے باوجود پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جماعت میں اول آئے، مگر ایسے کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ محنت تو کرتا نہیں تھا۔ وہ اپنا ہوم ورک بے دلی سے کرتا تھا، اسکول کے ٹیسٹ یاد نہیں کرتا تھا، اسکول جانے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ آرام طلبی کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا تھا۔ سبھی گھر والے اس کی اس حرکت سے بہت پریشان تھے۔ سب لوگ اسے سمجھا سمجھا کے تھک چکے تھے۔ وہ ہر ایک کی بات سمجھ کر بھی بھول جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر احمد کے کچھ دوستوں نے اسے کہا کہ وہ آج شام کو کھیلنے چلیں گے، مگر احمد نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تو ویڈیو گیم کھیلوں گا۔ احمد کے دوست ارشد نے اس سے کہا کہ استاد صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو گیم سے دماغ بوجھل رہتا ہے، جسمانی کھیل سے انسان فریش رہتا ہے۔ مگر احمد نے انکار کر دیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر وہ فوراً ویڈیو گیم کھیلنے لگ گیا۔ جب اس کی امی نے اسے دیکھا تو اسے کہا کہ بیٹا، ہر وقت ویڈیو گیم مت کھیلا کرو، کبھی پڑھ بھی لیا کرو۔ جو انسان پڑھ کے کامیاب ہوتا ہے، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ محنت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اگر تم محنت کرو گے تو دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے ہوگی۔ محنت سے دل چرانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو چیز تم محنت سے حاصل کرو گے اس کی قدر بھی کرو گے۔ انہوں نے احمد کو سمجھاتے ہوئے کہا، مگر احمد وہیں کا وہیں بیٹھا گیم کھیلتا رہا۔ امی کی باتوں کا گویا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ امتحانات میں کچھ ہی روز باقی تھے۔ سب بچے خوب محنت کر رہے تھے، مگر احمد کا دل پڑھائی سے مکمل طور پر اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بوجھل دماغ کے ساتھ کتابوں کو تکتا رہتا۔ جب ارشد اسے اپنے ساتھ پڑھنے کو کہتا تو وہ بول دیتا کہ مجھے نہیں پڑھنا، میں تو ایک دن پہلے ہی سب یاد کر لوں گا اور پیپر دے دوں گا۔ ارشد نے اسے سمجھایا کہ امتحانات ایسے نہیں دیے جاتے، اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو روز محنت کرنی ہوگی، مگر احمد نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بالآخر پیپر والا دن آ گیا۔ احمد نے بہت کوشش کی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا یاد کرے۔ اس پریشانی میں وہ پوری رات پڑھ نہ سکا اور نہ ہی ٹھیک طریقے سے سویا۔ اس طرح احمد نے پیپر تو دیے، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پیپر کی صحیح طریقے سے تیاری نہیں کی تھی۔ جب رزلٹ آیا تو احمد کا نام فہرست میں سب سے نیچے تھا۔ اس بات پر گھر میں اسے خوب ڈانٹ پڑی اور پھر وہ چپ چپ رہنے لگا۔ ایک دن احمد کے دادا نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آج کل بہت چپ چپ رہنے لگے ہو؟ احمد پہلے ہی دل میں بہت اداس تھا۔ وہ رو پڑا اور کہا کہ دادا جان، میں کیا کروں، میں نے تو بہت پڑھا تھا مگر مجھے یاد ہی نہیں ہوا، اور نہ ہی میں پیپر میں کچھ لکھ پایا۔ اس پر دادا جان نے کہا کہ بیٹا، ایسے نہیں پڑھتے کہ تم نے یاد کیا اور وہ یاد نہیں ہوا، بلکہ تمہارا طریقہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ تم نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی تو سنی ہوگی۔ کچھوے نے بہت محنت کی، وہ نہ رکا اور نہ اس نے آرام کیا، بلکہ وہ اپنے ہدف کی جانب چلتا رہا، اس لیے وہ کامیاب ہو گیا اور ریس جیت گیا۔ تمہیں بھی اپنی کامیابی کے لیے روز محنت کرنی ہوگی، ایک دن میں کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ دادا جان کی بات سن کر احمد کو اپنے الفاظ یاد آ گئے جو اپنے دوست سے کہے تھے کہ میں ایک ہی رات میں سب یاد کر لوں گا، اور وہ نہیں کر پایا۔ لہٰذا اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سستی سے انسان ہمیشہ ہارتا ہی ہے۔ اس نے دادا جان سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی سستی اور کاہلی نہیں دکھائے گا۔